سفر نمبر 794۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی و ذرہ نوازی سے ہم قرآن مقدس کی مختصر ترین سورہ کوثر مکی کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 108ویں نمبر پر سورہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورۃ البقرہ ہے، جس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں، اور مختصر صورتیں بہت ہیں، مگر مختصر صورتوں میں سے سب سے زیادہ مختصر ترین صورت یہی صورت ہے۔ اس کو سورہ کوثر کہتے ہیں۔ یہی سورۃ کوثر لکھ کر لٹکائی گئی تھی جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم بڑے ادیب ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، عربی داں ہیں، اور یہ باتیں بنائی تھیں کہ یہ قرآن اللہ کے نبی خود بناتے ہیں، اللہ نہیں بھیجتا۔ تو یہ سورہ مبارکہ لکھ کر لٹکا دی گئی تھی، آج تک کوئی اس کا جواب نہیں لا سکا۔ قرآن میں یہ خوبی ہے، یہ اعجاز ہے۔ قرآن سمجھنے والے، قرآن پر غور و فکر کرنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ فکر کریں گے، تفکر کریں گے، سوچیں گے، اتنا زیادہ آپ کو اس قرآن کے سمندر میں سے آپ کو موتی ملیں گے، اور پھر ہر لحاظ سے، حتیٰ کہ موسیقی والے لوگوں نے بھی قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ موسیقی کے جو اصول ہیں ہمارے، ان پر بھی پورا اترتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مختصر ترین صورت ہے، سورہ کوثر ہے،
اس میں پہلا جملہ اور پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مشرکین مکہ مختلف باتیں کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک عقبہ بھی تھا۔ آپ میری طرف دیکھیں، ایک عقبہ بھی تھا، ایک عاص بن وائل تھا۔ انہوں نے یہ دوسرے جب دوستوں کو ملتے اور جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو وہ طنزاً کہتا کہ ان کی تو اولاد نہیں ہے۔ جب اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، تو آگے جو سلسلہ چلتا ہے وہ تو اولاد سے چلتا ہے۔ جب اولاد ہی نہیں ہے تو یہ اولاد جو ان کے بیٹے ہیں یہ تو دنیا سے جا رہے ہیں، تو آگے ان کا ذکر کون کرے گا؟ یہ ذکر ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کو مقطوع النسل کہا، ان کی نسل ہی ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی، آگے نہیں ہوگا سلسلہ، یہ طنزاً کہتے تھے۔ اور اسی طرح کعب بن اشرف، یہ بھی مشرک تھا، یہ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں یعنی مکہ المکرمہ آیا تو اس نے لوگوں کو کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ ایسے فکر مند ہو رہے ہیں ان سے کہ یہ دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ترقی کرتے جا رہے ہیں، ان کا مقام اور نبوت و رسالت پھیلتی جا رہی ہے، یہ ختم ہو گیا سلسلہ سمجھو۔ جب بچے ہی نہیں ہیں تو پھر آگے سلسلہ کیا نہیں چلے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بیٹے جو ہیں ابراہیم، طیب، طاہر، قاسم۔ طیب طاہر ایک ہی ہے، عبداللہ طیب طاہر بھی کہتے ہیں، ایک، قاسم 2، ابراہیم 3، کل یہ 3 بیٹے ہیں۔ بعض مورخین نے طیب اور طاہر کو الگ الگ کر دیا تو پھر 4 بن گئے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، متفقن علیہ، دنیا کا کوئی صاحب ایمان مسلمان اللہ کے نبی کی 4 بیٹیوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو ایک مرتبہ میں نے بڑے مفسرین کے حوالہ جات اس موضوع پر آپ کے سامنے پیش کیے تھے جو ریکارڈ پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب تھی، سیدہ رقیہ تھیں، سیدہ ام کلثوم تھی، سیدہ فاطمۃ الزہرا تھیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی سیدہ رقیہ، یہ زوجہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ 2 ہجری میں وفات پا گئیں۔ سیدہ زینب جو حضرت ابوالعاص کی اہلیہ تھی، حضور کی بڑی بیٹی تھی، یہ وفات پا گئی ہیں 8 ہجری میں۔ انہی کی بیٹی تھی، سیدہ زینب کی بیٹی تھی، حضرت ابوالعاص کی بیٹی تھی، جس کا نام سیدہ امامہ تھا، جس کو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آخری وقت میں فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان سے نکاح کر لینا، وہ میری بھانجی بڑی فرما بردار ہے۔ چنانچہ ان کے گھر میں آئیں
آج بھی سب جگہ لکھا ہوا ہے کہ 5ویں نمبر پر جو حضرت 9 بیویاں تھیں نا کل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن یہ یاد رہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بعد باقی آئیں، جب تک وہ تھی اس وقت تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں اور کوئی خاتون نہیں آئی۔ تو پھر یہ آئی تھی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ام کلثوم تھا، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ یہ 9 ہجری میں اس دنیا سے چلی گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔